تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی, کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی. اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا, انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطینیہ فتح کیا تھا. دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی اس نے. اور آج ہماری صرف باتیں توپ ہیں, باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑی توپ ہیں ہم. کوئی عمل ہمارے کیا ہیں؟ زیرو. نہ سائنس میں آگے, نہ ٹیکنالوجی میں آگے, نہ مذہب میں آگے. وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے, سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا, استنبول کو, نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں, اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی, اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہ نہیں فتح کر سکے, ان کی قبر وہیں بنی. بڑے حملے ہوتے رہے, اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی ہے, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں, ایئر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں, جانا تو پیدل فوج نہیں تھا, جائے گی کہاں سے بھائی, چڑھے گی کیسے اس پہ؟ سیڑھیاں لگا کے جو چڑھتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل گرم ہوتا تھا, اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ دیگ الٹتے تھے تیل ڈال کے. کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا, بہت زبردست ڈیفنس تھا, کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا, اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھیں. سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے, ہم فتح کر کے چھوڑے گا. پھر وہ مشہور واقعہ ہے, اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دیں, سارے جانور راتوں رات ذبح کیے, ان کی چربی پگھلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے, اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے. وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا, لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے, میوزیم بنائے ہیں, ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے. ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا, بنوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے, وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے. جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے, وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے, بھائی کیا منظر, اور کیسے وہ کشتیوں کو راتوں رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں, اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا, اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک. انگریزوں نے لکھا ہے, گوروں نے ہسٹری میں, کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دی, اور راتوں رات. تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا. آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں, باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, صحیح ہے نا. بزرگوں پہ طنز, علماء پہ اعتراضات, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, فرقہ پرستی, ان چیزوں میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے عام طور پہ, اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں. نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی. جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے اس کو تو ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہونا چاہیے, یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کیے, اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں, سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے. سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے وہ کس نے اتاری ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی تھی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی, اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمایا. میں نے تو سمندری لڑائی کے فضائل پر احادیث جمع کی تھی, ایک میرا بیان ٹوٹلی اسی پر ہوا تھا کہ سمندری لڑائی کتنی اہم ہے. نبی کو معلوم تھا میری امت سمندروں پہ بھی چلے گی. سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا؟ پھٹے لگا کے بیٹھ جاؤ گے اس پہ کہ ملاحوں کو بلاؤ گے یار تم مچھلیاں پکڑتے ہو, 2-4 پھٹے یہاں بھی, او بھائی لڑنا ہے اس پہ تو سامنے والا بھی لڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سمندری لڑائی ہے, جو شخص سمندر میں جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے نا اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دے گا. بڑی خوشخبری ہیں اس کے گناہوں کی معافی کی, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت جب تک سمندر پہ کو فتح نہیں کرے گی اور سمندر پہ سفر نہیں کرے گی یہ اس دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتی. تو
حضرت معاویہ نے جو پہلا بیڑا بنایا اس کے امیر کو امیر البحر کہتے تھے. بحر کہتے ہیں سمندر. یہ امیر البحر کی ٹرم یہ انگلش میں منتقل ہوئی ہے جس کو ایڈمرل کہا جاتا ہے. بہت ساری فوجی اصطلاحات اور سائنسی اصطلاحات عربی سے انگلش میں ٹرانسفر ہوئی ہیں, عربی سے انگلش میں گئی ہیں. آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے انگلش, مسلمان سائنسدانوں کے تھے وہ, لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا. ایک نمبر کے سست نمازیوں کی حالت تو دیکھ لو جا کے. سب سے سست ترین جو ہوگا وہ دیندار بنا ہوا ہوگا. سب کی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹروں میں ہم نے بڑے اچھے اچھے دیندار دیکھے ہیں, سائنسدانوں میں, ایٹمی سائنسدانوں میں تو دیندار زیادہ ہیں الحمدللہ, لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ کچھ ایسا کسی نے, شیطان نے بات ڈال دی ہے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک طرف کو فوکس کیا ہوا ہے, دوسری طرف کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. تو بھائی جس طرح سے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے, اس کی کوئی اس کی اہمیت کی کمی کا انکار نہیں کر سکتا. انگریز جو تباہ ہو گئے نا, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, زنا معاشرے میں پھیل گیا, والدین اولڈ ہوم میں, وہ وجہ کیا؟ مذہب نہیں ہے نا, مذہبی تعلیم نہیں ہے. لیکن ہم جو معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے اور ترقی میں پیچھے رہ گئے, وجہ کیا ہے؟ مادے پہ محنت نہیں کی ہے. تو دونوں محنتیں ضروری ہیں. داؤد علیہ السلام کو روحانی ترقی بھی ملی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا بھی پگھلایا. کیوں پگھلایا؟ تاکہ لڑیں, کیونکہ صرف نمازوں سے لڑائی ممکن نہیں ہے. ذکر کرتے تھے نا داؤد علیہ السلام, چاروں طرف سے پرندے جمع ہو جاتے تھے, ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ, قرآن کہہ رہے پرندے, اور یا جبالو اوبی ماہو والطیر, جب اللہ کا ذکر کر رہے پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی. یہ ذکر تھا, لڑنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اے داؤد ہم نے آپ کو ذکر بھی دیا اور آپ جو ہے روزے بھی رکھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں, لہذا اب آپ کو تو اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی فتح ہو جائے گی ایمان کی طاقت سے. نا 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 نا, زرہیں بناؤ, قدر فی السرد, صحیح ہے نا, کڑیاں بناؤ, فوج تیار کرو, لڑائی کے لیے اصول بولتے کیوں نہیں بھائی, کچھ اور ہیں. تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے بھی تو تھے, انہیں کیا ضرورت تھی گھوڑوں کی بھائی؟ کہتے میں اللہ کا اتنا عبادت گزار ہوں, میں اسباب اور وسائل کیوں, میں مسلح بچھاؤں گا, دعا مانگوں گا, ملک فتح ہو جائے گا. او بھائی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا, ان کو پیار کرتے تھے گھوڑوں کو, کیونکہ اس زمانے میں گھوڑا اور ٹینک برابر تھے, بلکہ ہوائی جہاز تھا گھوڑا اس زمانے میں, تو جنگیں گھوڑوں کے بغیر نہیں ہوتی تھی, گھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں. تو لڑے ہیں وہ لوگ اور اسباب اور وسائل اختیار کیے ہیں. آج ہم پیڑے کھانے والی باتیں کرتے ہیں اور پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن خوانیوں سے اور آیت کریمہ سے مسائل کیا ہو جائیں گے حل. تو یہ بھی ضروری ہے بھائی, وہ بھی ضروری ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ڈرامے کی بات کر رہا تھا, تو ماحول بنانا پڑتا ہے نا. تو طیب اردگان نے کیا کیا کہ کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ ایسے ڈرامے, ایسی فلمیں بنا کے نا نوجوان نسل کا دماغ خراب کر دیا انہوں نے. اتنا دیکھو, اب محمد بن قاسم کو بھی لوگوں نے ڈاکو کہنا شروع کر دیا ہے, معاذ اللہ. وہ شخص جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا, اگر وہ ڈاکو تھا تو اس سندھ میں اسلام کون لے کر آیا؟ انگریز کہے گا تمہارے تو اسلام, جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے سندھ کے راستے سے, سندھ کو تبھی باب الاسلام کہا جاتا ہے نا. بر صغیر میں اسلام کہاں سے آیا ہے؟ سندھ کے راستے سے. پھر پورے انڈیا میں بھی پھیل گیا اور بنگلہ دیش, برما, کہاں کہاں تک پھیلا ہے. تو انٹری جو ہوئی ہے محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہے. پروپیگنڈا دیکھو, وہ بھی چور, وہ بھی معاذ اللہ وہ بھی ڈاکو, محمود غزنوی بھی ڈاکو. وجہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوگا نا چلے گی اور سنی اسی کی جائے گی, آپ جو کچھ بنا کے پیش کر دیں. تو طیب اردگان نے کہا بھائی ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا ہے. ناول لوگ نہیں پڑھتے, رسالے نہیں پڑھتے لوگ, تو نوجوان طبقہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے. تو اس نے کہا ڈرامہ بناؤں گا, اور ایسا بنا کے دکھایا کہ آج رپورٹیں یہ آ رہی ہیں بہت سے غیر مسلمان ہو چکے ہیں. تو میں عام لوگوں کو وہ ڈرامہ دیکھنے کا مشورہ نہیں دیتا, اس میں عورتیں بھی ہیں اور کچھ کہا جاتا ہے, میں نے نہیں دیکھا وہ ڈرامہ, بے حیائی کے مناظر بھی ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہتا ہوں یار کچھ دیکھنا ہی ہے تو پھر ادھر دیکھ لو, جو نہیں دیکھ رہے وہ کچھ بھی نہ دیکھیں, وہ پھر اس کے بعد پھر آگے بھی جائیں گے, وہ یہ دیکھ کے پھر وہ ان کو شوق پیدا ہوگا ذرا فلمیں بھی دیکھیں. اور جو نہیں دیکھ رہے وہ تو بچے رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں تو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھائی یہ دیکھ لو پھر, تو اس سے کم از کم ایک کریٹو سوچ پیدا ہوگی تمہاری.
اور کم از کم ایک تعمیری مسلمان جنگجو، ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں، مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے، اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں۔ جس طرح ایک قوم کو اپنی، یعنی قوم میں کوئی ڈومیننٹ بندہ ہوتا ہے، اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل، تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی، نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی، اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے آفیشل جو آئین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں، یہ 7واں سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا، جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا، اردو میں ہم قسطنطنیہ بول دیتے ہیں، کانسٹنٹائن انگلش میں بول دیتے ہیں، یعنی رومن امپائر کا جو گڑھ تھا، جو اس وقت استنبول سٹی ہے ٹرکی کا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 800 سال تک کوئی اسے فتح نہیں کر سکا، اور اس کی عمر صرف 25 سال تھی اس نے فتح کیا۔ جب 25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ بمشکل 25 سال۔ لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے، یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے، اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا، تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی علیحدہ فوج بنا لے گا، اس سے چھوٹا علیحدہ بنا لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا، پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا، وہ جو جن کے اندر جراثیم موجود ہے نا، ان کو ختم کروا دے، اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا۔ ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ، اور دوسری طرف حکمرانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے۔ لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا، یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بر اعظموں کے اوپر چھا گیا، یعنی پہلے ارطغرل، اس کا پھر بیٹا عثمان، جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانیہ، یا چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو ٹی ایچ کے ساتھ، تو وہ اوٹمان اور اوٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی، گریٹ اوٹومانم امپائر، حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے، تو اس کو انگلش میں وہ اس طریقے سے پروناؤنس کر دیتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو یہ آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا، وہ برٹش امپائر تھی۔ انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے، نہ صحابہ کرام کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں، یا نبی اسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشین امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی۔ انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا، وہ برٹش امپائر ہے، جہاں پہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آسٹریلیا پورا ان کے پاس، نیچے امریکہ پورا ان کے پاس، ادھر سے افریقہ ان کے پاس، اور ماشاءاللہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسے ہی ان کی حکومت تھی۔ یعنی یہ جو گلوب ہے نا، اس کے چاروں کونے آپ لیں نا تو ان میں پورے بر اعظم ان کے پاس تھے، تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے، اور آپ ادھر آ جائیں 90 ڈگری کے اوپر تو آسٹریلیا ہے، ادھر چلے جائیں تو افریقہ ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو، مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آزمائش کے لیے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اور سر برٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا، بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی، رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر، لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگوس امپائر، متصل، کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو، وہ تاتاریوں کی، منگولوں کی حکومت ہے۔ چائنا سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ، اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں۔ ایسے انہوں نے 100 سال کے اندر
پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، کوئی شے نہیں چھوڑی۔ اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا، ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی، سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ، وہاں پہ بھی ہلاکو خان پہنچ گیا تھا، بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا، تو وہ 3.5 لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور 40,000 کا لشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا۔ اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکمران تھا سلطان رکن الدین بیبرس، اس نے ایک فیصلہ کن مارکا جو ہے نا وہ جیت لیا، اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی، ورنہ یہ آلموسٹ 150 سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اتنے جنگجو، اتنے ان کے منہ ہوتے تھے، 4 گھوڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے، ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھر ہی پھینکا، دوسرے پہ چڑھ گئے، 200 میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے۔ ان کی عورتیں بھی جنگجو تھی، اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ۔ ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کیے ہیں۔ یہ سقوط بغداد جب ہوئی ہے 1258 عیسوی کے اندر، سر لاکھوں بندہ، عورتیں بچے مرد، ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کیے ہیں۔ بغداد کی لائبریری تو الٹ دی، جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مین سٹریم میں آ سکے سائنٹیفک فیلڈ کے اندر، وہ تو کیا ہی کیا ہے، جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر۔ اور مسلمانوں کے حکمران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت عباسیہ کے خلیفۃ المسلمین، وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے اور شراب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے، تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا اکٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھڑا دوں گا۔ ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے، تو تمہارا مال تو ویسے ہی ہمارا ہے۔ اور واقعی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں، اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچا ان سے، کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی۔ لیکن پھر ظاہر ہے بریک آ کے لگ گئی ان کو مصر سے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات۔ لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ برٹش نے دیکھی ہے، نہ رومنز نے، نہ پرشینز نے، نہ مسلمانوں نے، جو منگولوں نے دیکھی ہے۔ کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور یہ مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کارنر تک، ادھر سے یورپ تک، مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو۔ لیکن حالت ان کی یہ تھی جو ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ایٹیچیوڈ یہ تھا، قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں، مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی، چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے، لیکن آج ان کا کوئی فالوور نہیں دنیا کے اندر۔ ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی۔ سکندر اعظم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا، جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے، لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے۔ لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپا بھی زمین نہیں رہی تھی، آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57-58 ملک ہے مسلمانوں کے پاس۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامک ریولوشن ختم ہو گئی ہو۔ اسلامک ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وحی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق، کردار کی وجہ سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشنز کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا، جنگجو تھے۔ اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجوؤں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پہ اثرات چھوڑے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے۔ آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے۔ آپ کے سارے حکمران آ کے ادھر آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں، یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں، پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی، لوگ اللہ کو یاد کریں گے، لوگ قرآن پڑھیں گے۔ یہ ہے انقلاب، جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارطغرل ڈرامے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس طرح کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولوشن لے آئیں گے۔
ورنہ اگر حکومتوں سے ریولیوشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے بھی فالوور ہوں؟ کوئی نہیں. برٹش بھی دیکھیں کدھر سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، آج جناب پاکستان کے ایک صوبے جتنی جگہ ہے ان کے پاس. کیوں نہیں؟ اتنی ہے نا. کیا حالت رہ گئی ان کی؟ لیکن انقلاب ہوا جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا. اس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہیے. یہ یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ اتنی فتوحات کر لیں، تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوحات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہیں، جو منگولوں نے کی ہوئی ہیں، اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے. اور یہاں پہ دیکھ لیں، جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر، تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے، جو قطر والوں نے بنائی ہے اہل سنت نے، یوسف القرضاوی حفظہ اللہ تعالیٰ، آلموسٹ 90 ایئرز ان کی ایج ہے، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں، اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامک ہسٹورین ڈاکٹر علی سلابی، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں. یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں، حدیث میں، تاریخ میں، قرآن کی تفسیر میں. یہ بڑے لوگ ہیں. مفتی اعظم قطر ہیں یہ یوسف القرضاوی صاحب. ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامک ریولوشن دکھائی گئی ہے. اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی، یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے. آج وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چونکہ فقہ حنفی پہ مبنی تھی، اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، نام نہیں لیتا، سارے مفتی سامنے آ گئے، اور وہ لوگوں کو ارطغرل ڈرامے کے فضائل و برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے، یہ کیا ہو گیا. سر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج آپ سب چیخ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے. ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں اس طرح کے جو لانچ کر دیں. آپ کے ایک ایک فرقے کے 40-50 ہزار مدارس ہیں، لاکھوں میں علماء ہیں اور ملینز میں اسٹوڈنٹس ہیں. وہ سارے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اکثریت ان میں سے. تو پریکٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت بات ہے، ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو مقتدی کی حیثیت سے کھڑا ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کہیں گے بھائی ادھر سے نکلو. لیکن بے تاج بادشاہ بنے ہوئے. کیوں؟ کہ وقت کو بھانپ لیا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. تو میرے بھائی اس وقت ارطغرل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا نا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے. تو آپ الفرقان اس کتاب، اور یہ کتاب جو کتاب جس کو کہتے ہیں مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، وہ ریولوشن ہے. حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فتوحات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی جو نیگیٹو اعمال ہیں وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے. تو میں یعنی مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے ابھی بائی چانس چونکہ یہ آیات آ گئی سورۃ البقرہ کی، تو مجھے یہ ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. پوری قوم کو ڈرامے کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور جناب وہ جی سعودیہ والوں نے پابندی لگا دی ہے. جی اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے تو پابندی لگانی ہے نا، ٹھیک ہے. بات یہ وہ پابندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت تو اس کے ذریعے کوئی نہیں ہو رہی ہے.